شریف صاحب نے وقت پر روک لیا اور یہ سازش میں امریکہ، برطانیہ اور ایران شامل ہے. کیا یہ انکشافات کسی حد تک درست ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، انتہائی محترم ہیں اسلم بیگ صاحب، اور انہوں نے ظاہر پاکستان کے افواج کے سربراہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی معلومات ہوں گی، ان کا کوئی انالیسس ہوگا. لیکن میں ان کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، اور انتہائی ادب کے ساتھ ان کے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ امریکہ، برطانیہ اور ایران کہاں سے آ گیا. یہ 4 حلقوں کی دھاندلی جو ہوئی ہے جس میں عمران خان نکلے ہیں، یا یہ جو ماڈل ٹاؤن کا قتل عام ہو گیا، یا اور باقی جو معاملات ہیں، اور یہ مذاکراتی کمیٹیاں بیٹھی، تو اس میں امریکہ، ایران اور برطانیہ کہاں سے آ گیا بیچ میں، اور وہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا گریٹر پلان ہو جو... یہ کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے آرمی کا کو کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی. نہیں، وہ ایسے ہی، وہ مجھے نہیں پتا. دیکھیں، اسلم بیگ صاحب، میں نے کہا نا، میرے تو انتہائی محترم ہے اسلم بیگ صاحب جو ہیں، وہ ان کے اوپر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب کا پلین کریش ہو گیا، پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب کا پلین کریش ہو گیا تو اسلم بیگ صاحب ماشاءاللہ لگانا چاہتے تھے. اسلم بیگ صاحب اس سے انکار کرتے ہیں، حمید گل صاحب انکار کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ پوائنٹ ہے کہ وہ ماشاءاللہ لگانا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایز آرمی چیف غلام اسحاق خان کو اپنے پاس بلایا، حالانکہ ان کو صدر کے پاس جانا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. میرے تو بہت میرے دل میں احترام ہے اسلم بیگ صاحب کے لیے. دوسرا یہ کہ ایک اور عجیب بات ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ جب اسلم بیگ صاحب، جب محترمہ کی حکومت آ گئی تو اسلم بیگ صاحب کو تمغہ جمہوریت ملا اس وقت، کیونکہ انہوں نے الیکشنز کرا دیے تھے. لیکن ساتھ ہی IGI بھی بنی، جو حمید گل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل بنائی تھی، ان پہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اسلم بیگ صاحب کے دور میں ہی محترمہ کی حکومت چلی گئی، اور حکومت اس طرح سے گئی کہ محترمہ نے جنرل کلو کو لگا دیا DGI اور ان کو نہیں لگایا، جنرل حمید گل صاحب کو ہٹا کے جنرل کلو کو لگا لیا. اور اس کے نتیجے میں اسلم بیگ صاحب کو ڈائریکٹ ملٹری انٹیلیجنس رپورٹ کری تھی، اس DGI کو مانا ہی نہیں فوج نے، یعنی جنرل کلو کو. اور تھوڑے دن کے بعد محترمہ کی حکومت چلی گئی. اسلم بیگ صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب ایک پیج پہ تھے، اور میاں نواز شریف صاحب بھی اس پیج پہ تھے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا ہوا، کیئر ٹیکر بنی اس وقت کچھ عرصے کے لیے، پھر دوسرے الیکشنز ہوئے، اور ان الیکشنز میں میاں صاحب آ گئے، میاں صاحب کی حکومت آ گئی، پہلی حکومت جو میاں صاحب کی تھی. تو میاں صاحب کی حکومت آ گئی تو غلام اسحاق خان صدر تھے اور اسلم بیگ صاحب آرمی چیف تھے. لیکن کچھ عرصے کے بعد میاں صاحب کی اور اسلم بیگ صاحب کا جھگڑا ہو گیا، اور میاں صاحب کے بعد یہ رپورٹیں گئیں کہ اسلم بیگ صاحب پھر ماشاءاللہ لگانا چاہ رہے ہیں. تو اسلم بیگ صاحب کو وقت سے پہلے میاں صاحب نے نام اناؤنس کر دیا جنرل آصف جنجوعہ کا، اور انہوں نے کہا کہ اگلے سربراہ 3-4 مہینے پہلے انہوں نے کہا اگلے سربراہ آصف جنجوعہ ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ آصف جنجوعہ صاحب کا نام بھی سجیسٹ کیا اس وقت چودھری نثار صاحب نے، جنہوں نے آگے جا کے مشرف صاحب کا نام بھی سجیسٹ کیا تھا. تو اسلم بیگ صاحب کو پھر اور اس دوران آپ کو شاید یاد ہو فرسٹ گلف وار ہوئی تھی، اور بڑا حالانکہ اسلم بیگ صاحب نے وہ جو ایکسرسائزز کی تھی فوج کی، بہت زبردست قسم کے، بہت ایک اچھے تھورو پروفیشنل تھے وہ. لیکن میاں صاحب کے ساتھ ان کی بات نہیں بنی، اور میاں صاحب نے ان کو وقت سے پہلے آصف جنجوعہ کا نام لے کے ان کو ایک طرح سے لیم ڈک بنا دیا. اور میاں صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ ماشاءاللہ لگانا چاہ رہے ہیں اسلم بیگ صاحب. یہ وہی بات ہے جو محترمہ کے بھی ذہن میں تھی پہلے. اب اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ جھگڑا کھڑا ہو گیا جب نصیر اللہ بابر صاحب کھڑے ہوئے اچانک، اور نصیر اللہ بابر صاحب مرحوم نے کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر کہا کہ جی ایک مہران گیٹ ہے، اور مہران گیٹ میں انہوں نے کہا کہ یونس حبیب نے پیسے بانٹے ہیں اور یہ سارا ہوا ہے. پھر اس میں اسلم بیگ صاحب کا یہ تو بھی حالیہ دنوں میں آپ کو یاد ہوگا نا، 2-3 سال پہلے پھر قصہ وہ کٹا کھل گیا سارا، یونس حبیب صاحب آ رہے ہیں، اسد دورانی صاحب کا نام بھی کھنچ گیا بیچ میں، اسلم بیگ صاحب بھی آ گئے، وہ سارا. تو اسلم بیگ صاحب جو ہیں اب یہ اچھا پھر ایران کا مسئلہ، ایران کا جب معاملہ ہوا تو اس میں محترمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جی اسلم بیگ صاحب نے مجھے ایک دفعہ آگے کہا کہ جی یہ جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام ہے یہ ایران کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کر لیا جائے. اور وہ کہتی کہ میں بڑی حیران ہوئی بات سن کے، یہ کیسا آئیڈیا دے رہے ہیں جنرل صاحب. اور بعد میں جب یہ عبدالقدیر خان صاحب کا معاملہ ہوا مشرف صاحب کے وقت میں، تو پتہ یہ چلا کہ جناب اب پاکستان کی جو نیوکلیر پروگرام کی مخبری ہے وہ بھی شاید ایران نے کی ہے، اور وہ اسی طرح کے سینٹریفیوج وغیرہ، وہ اگر دوسری کہانی ہے. بات یہ ہے کہ جنرل صاحب کے اسلم بیگ صاحب کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ایران کے ساتھ، اور ایران کا اب انہوں نے نام کیوں لیا ہے، ایران کیوں چاہ رہا ہے، کیونکہ ایران کیا مطلب میں اس کو تھوڑا سا سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس میں ایران کہاں سے آ گیا. طاہر القادری صاحب بالکل کم گئے ہوں گے، کم تو عراق میں ہے، وہ ایران بھی گئے ہوں گے. ایران تو اسلم بیگ صاحب بھی 500 دفعہ گئے ہیں ایران، ہم بھی جاتے ہیں.
اب کون یا تو کوئی کریکٹر ہونا کہ فلانا آدمی لے کے گیا کسی کو ایران، بے شمار لوگ ایران جاتے ہیں، حمید گل صاحب جاتے ہیں، ہمارے صدر جاتے ہیں، زرداری صاحب جاتے ہیں، سارے سیاستدان ایران اب یہ کہاں سے کنیکشن آ گیا؟ اس سے پہلے تو دماغ الجھا ہوا تھا یہ لندن پلان میں، اس سے پہلے دماغ الجھا ہوا تھا کہ لندن پلان، اچھا لندن پلان اس میں گورنر پنجاب کا نام لے دیا تھا جاوید ہاشمی صاحب نے، وہ ایک رولا پڑا ہوا تھا. اب یہ نئی تھیوری آ گئی کہ نہیں یہ تو اس سے بھی بڑا، ایک لندن سے بھی بڑا ایک عالمی پلان ہے، کوئی گریٹ گیم چل رہا ہے بہت بڑا کہ پاکستان میں ماشاء اللہ لگ جائے. وہ بھائی ماشاء اللہ لگنا ہو، 2 گاڑیاں آئیں گی 111 کی اور ماشاء اللہ لگا کے چلی جائیں گی. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی کوئی لارجر گیم کہ جی بہت دنیا چاہ رہی ہے کہ ماشاء اللہ لگ جائے پاکستان میں. یہ میں اسلم بیگ صاحب کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، ود آل ڈیو ریگارڈ میں اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے ماڈل ٹاؤن کا، اور اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے تھا. اگر الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلی پہ کمیشن بننا چاہیے تھا بالکل. اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کہہ رہا ہے اس میں کوئی فوج کو نہ کھینچیں، نہ وہ کھینچیں کہ جی راحیل شریف نے بڑا اچھا کیا ماشاءاللہ نہیں لگایا، یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہوئی. تو اس سے پہلے جو ماشاءاللہ لگتے رہے سارے، وہ ان کو بھی کوسیں. ضیاء الحق صاحب کا ماشاءاللہ صحیح تھا جس کے خود اسلم بیگ صاحب حصہ تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کہنی نہیں چاہیے. راحیل شریف صاحب، میرا نہیں خیال کہ فوج کسی بھی لیول پہ انوالو تھی، اور کسی بھی لیول پہ یہ جو بات تھی کہ جی کچھ لوگ چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ لگ جائے. اور میں نے کبھی اس تھیوری کو بائی نہیں کیا، نہ میں نے کسی اسکرپٹ رائٹر کی تھیوری کو بائی کی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ فوج ابھی بھی بالکل الگ ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھے، اس مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے. اور میں اس کے پیچھے کوئی اتنی بڑی کوئی عالمی سازش کہ امریکہ برطانیہ بیٹھ کے کہیں انہوں نے دھاندلی کروا دی ہے الیکشنز کے اندر، میرا نہیں خیال. اور میں بالکل بہت عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اسلم بیگ صاحب کی اس پوری رائے کے ساتھ جو ان کی رائے سامنے آئی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں اتنا شدید اختلاف کسی سے کروں عزت اور احترام کے ساتھ، لیکن اس معاملے پہ میں ان کے ساتھ بالکل اختلاف کرتا ہوں. اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ROs کو پکڑنا چاہیے. اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس رپورٹ کے بعد یہ کہ امریکہ کی سازش ہے یا اس میں برطانیہ سازش کر رہے ہیں کہ آپ یہاں دھرنا دیں بیٹھ کے. لوگ اگر نکلے حقوق کے لیے، یا لوگ بات کر رہے ہیں کہ VIP کلچر ختم کرو پاکستان سے، یا لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں تبدیلیاں لے کر آ جاؤ یا ریفارمز کرو، تو اس کے پیچھے امریکہ برطانیہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ بالکل میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا بات انہوں نے کی ہے. اور میں جب ملوں گا ان سے تو شکایت بھی کروں ڈاکٹر گا. صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ نئے DG ISI کو کون سے چیلنجز ہیں، اور ایز رینجرز کو ہیڈ کرنا اور ISI کو ہیڈ کرنے میں کتنا ڈفرینس ہے، اور رینجرز کو ہیڈ کرتے ہوئے ان کا کریئر کیسا رہا؟ نہیں دیکھیں، DG رینجر کے طور پہ تو ظاہر ہے ہر آدمی نے اپریشیٹ، رینجرز نے ایک بڑا